بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میرا ٹاپک ہے واٹ آر شارٹ ورڈز، کہ شارٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کچھ دوست بھائیوں نے مجھے کہا کہ سر جی شارٹ ورڈز پہ ایک لیکچر بنا دیں۔ تو شارٹ ورڈز جو ہیں یہ سنگولر نیشنل کریکولم میں ابھی آیا ہیں 1 2 3 لیول میں۔ تو ابھی کافی ٹیچرز کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ شارٹ ورڈز کیا ہے اور ان کو کیسے پڑھایا جائے۔ تو آج میں اس لیکچر میں آپ کو وہی پڑھانا چاہتا ہوں کہ 3-4 چیزیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ واٹ آر شارٹ ورڈز، کہ شارٹ ورڈز کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو بتاتا ہوں ہاؤ ٹو ٹیچ شارٹ ورڈز، شارٹ ورڈز کو پڑھانا کیسے ہے۔ مین تو یہی دو باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ یوز آف شارٹ ورڈز اور اس کے علاوہ ایڈوانٹیج آف شارٹ ورڈز، اگر شارٹ ورڈز پڑھائے جائیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ تو سب سے پہلے اب میں آتا ہوں واٹ آر شارٹ ورڈز، شارٹ ورڈز ہیں کیا۔ شارٹ ورڈز آر دا ورڈز وچ وی frequently see in reading and writing۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو اکثر ہم ریڈنگ یا رائٹنگ میں دیکھتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ الفاظ ہیں جو کتاب میں اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی سبق میں، کسی سینٹنس میں، کسی سٹوری میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں۔ ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ شارٹ ورڈز بولتے ہیں۔ اکثر پہلے یہی کنفیوژن ہے کہ شارٹ ورڈز ہیں کیا۔ اگر شارٹ ورڈز کا آپ کو پتہ چل گیا تو پھر باقی لیکچر جو ہے وہ بہت ایزی رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو شارٹ ورڈز کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ شارٹ ورڈز کیا ہے جو کسی سبق میں، سینٹنس میں، بک میں، سٹوری میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ شارٹ ورڈز بولتے ہیں۔ اب جو ہے شارٹ ورڈز کیسے پڑھانے چاہیے، دوسرے اس سے جو اگلا مشکل یہی ہے، یہی کنفیوژن ہے کہ اس کو پڑھائے کیسے جائیں۔ حالانکہ یہ میں نے دیکھا یہ 3 لیول کا یہ لیکچر ہے، تو 3 کی جو بک ہے 3 لیول کی، اس کی ہر سبق کی ایکسرسائز میں یہ شارٹ ورڈز ہیں، اور وہ تقریباً ہر ایکسرسائز میں 4-5 تقریباً یہی ریشیو ہے، ہر سبق میں اتنے ہی شارٹ ورڈز ہیں۔ لیکن کتاب میں تو ایکسرسائز میں ہیں، مطلب وہاں تو اکثر ٹیچرز یہ کریں گے جب بک پڑھا لیں گے، سبق پڑھا لیں گے، جب سبق پڑھا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ شارٹ ورڈز پڑھائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا۔ رسپیکٹڈ ٹیچرز، سب سے پہلے آپ نے سبق پڑھانے سے پہلے آپ نے پہلے شارٹ ورڈز پڑھانے ہیں۔ اگر بچے شارٹ ورڈز پڑھ جائیں گے پھر وہ جو باقی سبق ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ کافی ایزی ہو جائے گا۔ اب وہ پڑھانے کیسے ہیں؟ پہلے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ شارٹ ورڈز کیا ہیں جو سبق میں، کسی سینٹنس میں، سٹوری میں بار بار آتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شارٹ ورڈز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ان کو کیسے پڑھانا چاہیے؟ تو یہاں میں نے یہ کوئی تقریباً سارے وہ شارٹ ورڈز جو ہیں 3 لیول کے وہ سارے لکھے ہیں، اور 3-4 جو ہیں وہ ایکسٹرا لکھے ہیں۔ تو یہاں آپ نے سیٹ بنا لیں، سیٹ 1، سیٹ 2، سیٹ 3، سیٹ 4، سیٹ 5، اس طرح۔ لیکن آپ کوشش کریں، میں نے یہاں 5 سیٹ بنائے ہیں، ٹوٹل جو شارٹ ورڈز ایکسرسائز میں لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ شارٹ ورڈز وہی ہیں جو ایکسرسائز میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ سبق میں ریپیٹڈ ورڈز کو مزید بھی آپ لکھ سکتے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ شارٹ ورڈز ہیں۔ اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر جو چیپٹر ہے، ہر جو لیسن ہے، اس کا ایک سیٹ جو ہے وہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ سبق اس کو پڑھانے سے پہلے ہی سیٹ جو ہے وہ بچوں کو پڑھا دینا ہے۔ اب پڑھانا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ اس طرح کا ایک کوئی چارٹ بنا لیں، اور یا وائٹ بورڈ پہ جیسے میں نے لکھا آپ اسی طرح وائٹ بورڈ پہ لکھ دیں، اور وہاں جیسے یہ میں نے لفظ لکھے ہیں وہ شارٹ ورڈز جو ہیں لرن، ریڈ، رائٹ، یہ بالکل جیسے ایکسرسائز میں وہی ہیں۔ تو اس کو بچوں کو اس طرح مطلب پڑھا دے 3-4 دفعہ، لرن، ریڈ، رائٹ، تھرو، گولڈن،
سو آن. ٹھیک ہے. اچھا پھر دوبارہ سے سٹارٹ کریں لرن ریڈ رائٹ. اس طرح 3-4 دفعہ اسٹوڈنٹس کو یہ ریڈ کروا دیں, ان کو پروناؤنس کروا دیں. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد یہ ایک ایکٹیویٹی تھی یہ پہلی, اور اس کے بعد ایک اور ایکٹیویٹی کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری ایکٹیویٹیز کریں, اور ہو سکتا ہے آپ اسے بھی کر لیں گے اور اسے بھی اچھی ایکٹیویٹیز کریں گے, لیکن کچھ جو ہے جو میری مائنڈ میں آئی ہیں میں نے آپ بتا رہا ہوں. دوسری ایکٹیویٹی ایک اس طرح کر لیں کہ ایک چارٹ لے لیں, اور یہ جو پہلا سیٹ ہے پہلے لیسن کے فرض کیا اگر یہ ہیں تو وہاں چارٹ پہ لکھ کے وہ کلاس روم کے اندر جو ہے وہ لگا دیں. اب جیسے بچے کلاس روم میں انٹر ہوں گے اور وہ بالکل ڈائریکٹ ان پہ دیکھیں گے, سائٹ بصری کو کہتے ہیں, مطلب ان کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کے مائنڈ میں وہ جو الفاظ ہیں وہ گھومتے رہیں گے اور ان کے سامنے آتے رہیں گے. یہ دوسری ایکٹیویٹی تھی. اور اس کے بعد ایک ایکٹیویٹی میں نے یہاں لکھی ہے کہ یہ جو الفاظ بچوں کو آپ نے یاد کرائے ہیں پڑھائے ہیں تو پھر کیا کریں, ان کو سینٹنسز میں یوز کریں. یہاں جیسے میں نے یہ لرن پہلا جو ورڈ ہے یہاں یوز کیا ہے دے لرن دا لیسن, اور بچوں کو کہیں میں نے تو یہاں صرف 2 سینٹنسز لکھے ہیں, آپ ان سب کو یوز کریں, یوز ان سینٹنسز. ٹھیک ہے. تو یہاں ان کو کہیں کہ انڈر لائن کر دو, جو سائٹ ورڈز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں ان کو کیا کر دیں, ان کو انڈر لائن کر دیں. تو یہ جو ہے انڈر لائن کیا ہے, یہ لرن ہو گیا جی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر اگلا کیا کرنا ہے, جیسے دوسرا سینٹینس ہے تو اس میں آپ ان کو کہیں کہ یہ جو دوسرا ہے اس کو بھی کیا کر دیں, انڈر لائن کر دیں. تو اس میں کیا ہے رائٹ, بچے جو ہیں اس کو انڈر لائن کر دیں گے. تو یہ تیسری ایکٹیویٹی تھی. اس کے بعد آپ ایک اور ایکٹیویٹی کر دیں کہ کافی سارے جو الفاظ ہیں وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ ادھر سے ہوں جو سائٹ ورڈز آپ نے پڑھائے ہیں, اور کچھ جو ہے اس کے علاوہ ہوں, تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں لکھ دیں. اور بچوں کو کہیں کہ جو سائٹ ورڈز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں ان کو سائٹ ورڈز کہہ دیں, یا ایسے کہہ دیں کہ جو ورڈز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں ان کو کیا کر دیں, ان کو انسرکل کر دیں. تو یہاں بک یہاں نہیں لکھا ہوا تو بک انسرکل نہ کرو, رائٹ جو ہے یہ ہے انسرکل کر دو, اور شائن بھی ہے اس کو بھی کیا کر دیں, انسرکل کر دیں. ریڈ نہیں, ریڈ بھی ہے اس کو بھی انسرکل کر دیں. چیئر نہیں ہے, ٹیبل نہیں ہے, لیٹر نہیں ہے, ہیپی جو ہے یہ ہے. تو اس طرح جو ہے بچے جو ہیں وہ مزید اس قابل ہو جائیں گے تو ان کو مزید جو ہے ان کی پہچان آ جائے گی سائٹ ورڈز کی. تو یہ مطلب 2 ایکٹیویٹیز, یہ 2 ایکٹیویٹیز پہلے, اور اس کے علاوہ اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں. یہاں میں نے کچھ یہ فلیش کارڈز بنائے ہیں, سائٹ ورڈز یہ میں نے لکھے ہیں, اور اس کے بعد ہر پیس پہ ہر کارڈ پہ یہ والے جو ہیں ورڈز یہ لکھ دیے ہیں. جیسے لرن ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور اس کے بعد دوسرا ہے وہاں ریڈ یہ لکھا ہے, اور اس کے علاوہ باقی سارے جو ہیں ورڈز یہ میں نے یہاں کارڈز پہ لکھ دیے ہیں. اور یہ بچوں کو بار بار دکھائیں کہ یہ دیکھیں جی ریڈ اور رائٹ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ بار بار دکھیں, یہ ایکٹیویٹی ایک اور ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک ایکٹیویٹی اور ہے, تو یہاں میں نے ایک لفظ لکھا ہے یہ جو رائٹ ہے, تو رائٹ پہلے بچوں کو دکھائیں, سوری ریڈ ہے تو یہ ریڈ دکھائیں, اور اس کے بعد ان کو کہیں یہ ان کے سپیلنگ جو ہیں یہ سیٹ کریں. جیسے یہ پہلے ریڈ جو ہے آر سے سٹارٹ ہوتا ہے تو بچے باقی جو کام ہے یہ بچے کریں گے اس طرح. ٹھیک ہے. پہلے آر کو رکھیں گے, اور آر کے بعد پھر ای کو رکھیں گے, اور اس کے بعد پھر اے کو رکھیں گے, سوری ای کو, اور اس طرح اے کو رکھیں گے, اور اس کے بعد ڈی کو رکھیں گے. تو یہ ایک ایکٹیویٹی یہ کروا دیں تاکہ ان کو سپیلنگ بھی یاد ہو جائیں. یہ دوسری مطلب ایک اور ایکٹیویٹی تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے, ایٹ دی اینڈ آپ جب بچے کچھ کافی سارا سمجھ جائیں تو پھر یہ والے الفاظ جو ہے اس طرح لکھ دیں جیسے میں نے لکھا ہے لرن, ریڈ, رائٹ, شائن. ٹھیک ہے. اور بھی کافی سارے الفاظ ہیں وہ بھی لکھ دیں, اور ان کو کہیں
کہ ان کو لکھیں بھی صحیح اور پروناؤنس بھی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تھے، اس طرح ان کو پڑھانا ہے، یہ طریقہ تھا پڑھانے کا۔ اب اس سے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو اینڈ پہ میں نے کہا تھا کہ ایڈوانٹیج آف یہ جو سائٹ ورڈز ہیں، جب فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہوگا، اب جب بچے پڑھیں گے، سبق کو پڑھیں گے، تو وہ جو کافی سارے ریپیٹڈ ورڈز ہیں، سائٹ ورڈز ہیں، جب ان کو پڑھیں گے تو ان کو کافی سارا حوصلہ ہوگا، ان کو کافی سارا ان میں کنفیڈنس آئے گا، کیونکہ وہ الفاظ ان کو آتے ہوں گے، ان کو پروننسیشن آتی ہوگی، میننگ آتا ہوگا، سپیلنگ آتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو حوصلہ ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں، مطلب آگے مزید پڑھتے جائیں گے، وہ الفاظ دوبارہ آتے جائیں گے، کچھ الفاظ وہ پہلے پڑھ چکے ہیں، کچھ الفاظ وہ نئے نئے پڑھیں گے، اس طرح ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کافی امپروو ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے پڑھا کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلے ہم نے یہی پڑھا ہے کہ سائٹ ورڈز ہوتے کیا ہیں۔ ریپیٹڈ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ سینٹنس میں ہوں، سبق میں ہوں، سٹوری میں ہوں، بک میں ہوں، جو بھی ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ سائٹ ورڈز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی آپ امیجز بھی دکھا سکتے ہیں، جیسے اگر آپ نے بک پڑھا ہے تو بچوں کے ساتھ دکھا دیں گے بھی یہ بک ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے وہ ہے تو 1 لیول کا وہ، لیکن آپ پھر بھی 3 لیول کے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، کوئی اور مشکل ہے تو وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کی امیجز نہیں بھی ہوتی، جیسے واز، وار، ٹھیک ہے، ان کی امیج نہیں ہوتی، وہ ویسے آپ ان کو سمجھا دیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو مجھے کافی ساری امید ہے کہ آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ نے لازمی کامنٹ باکس میں لازمی میسج کرنا ہے، کیونکہ میں نے 2 لیکچرز مزید اس کے بنانے ہیں۔ کوئی اگر امینڈمنٹ کرنی ہے تو میں ان لیکچرز میں دوبارہ جو ہے کر دوں گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ اس میرے چینل پر نیو کمر ہیں تو لازمی آپ اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔